السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سارے جہاں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی سے دعا کی جاتی ہے۔ درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ آج ہم جس اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیقہ۔ جی ہاں، کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پورا گھر روشنی اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ بچہ اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ اسلام ہمیں ایک سنت سکھاتا ہے جسے عقیقہ کہتے ہیں۔ ابھی سوال یہ آتا ہے کہ عقیقہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور اگر کوئی عقیقہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اسلامی ٹیکنالوجی میں عقیقہ اس جانور کی قربانی کو کہتے ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا، اور اسے بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کرنا سنت ہے۔ اگر اس دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہے، اس کے لیے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈایا جائے۔ یعنی عقیقہ بچے کی زندگی اور اس کی بھلائی کے لیے ایک طرح کی محفوظ اور برکت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے 1 دمبا اور حضرت حسین کے لیے بھی 1 دمبا ذبح کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عقیقہ کرنا صرف سفارش بات نہیں بلکہ عمل سے ثابت سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے ساتھ 2 بکرے اور لڑکی کے ساتھ 1 بکرا عقیقہ کیا جائے۔ یعنی اسلام میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے عقیقہ مقرر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی نے بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ یہ عمل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمت نہیں بلکہ بعد کے دور میں بھی چلتا رہا۔ عقیقہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، بچے کو برائیوں اور شیطان کے اثر سے محفوظ کرنا، بچہ اولاد کے روپ میں گھر کا نور بنے اس کے لیے دعا کرنا، سماج اور رشتہ داروں میں خوشی بانٹنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اولاد انسان کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ عقیقہ اسی شکرانے کا اظہار ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان یہ جتاتا ہے کہ یا اللہ، یہ اولاد تیری امانت ہے، تو نے ہمیں یہ عنایت کی ہے، تو ہم تیرے نام پر قربانی کر کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ عقیقے سے بچے کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو شیطان اور بری نظر سے حفاظت ملتی ہے۔ یہ عمل بچے کی زندگی میں برکت اور محفوظیت کا سبب بنتا ہے۔ عقیقہ کرتے ٹائم بچے کا سر منڈوانا بھی سنت ہے۔ سر کے بال اتار کر اس کا وزن چاندی میں نکال کر صدقہ کر بچے کی فطرت کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جس سے بچے کی زندگی میں تازگی اور بھلائی آتی ہے۔ عقیقہ کے ذریعے جو گوشت ملتا ہے اسے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اس سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، غریبوں تک کھانا پہنچتا ہے، بچے کے آنے کی خوشی سب کے ساتھ منائی جاتی ہے۔
عقیقہ کا اصل مقصد اولاد کے لیے نیک تعلیم، اچھے اخلاق اور پاک دین پر چلنے کی دعا کرنا ہے۔ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے، یا اللہ اس اولاد کو نیک بنا، اسے ایمان والا بنا، اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اسلامی علماء لکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیقہ اس شیطانی اثر کو کاٹ دیتا ہے اور بچے کو اللہ کی رحمت میں لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں برکت ہے۔ عقیقہ کرنے سے انسان اس برکت سے حصہ لیتا ہے۔ جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے اس کے گھر میں رحمت اترتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عقیقہ کس طرح سے منائیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے بہتر وقت بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن کیا جا سکتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک 7ویں دن کے بعد کسی بھی وقت عقیقہ کرنا جائز ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا۔ اگر کوئی صرف ایک ہی کر پائے تو بھی جائز ہے۔ جانور وہی ہونا چاہیے جو قربانی کے لائق ہو، نہ بیمار، نہ لنگڑا، نہ اندھا، نہ بہت چھوٹا سا۔ عقیقہ کرتے وقت نیت کرنی چاہیے، یا اللہ یہ جانور تیری راہ میں میرے بچے کا عقیقہ ہے، اس کو میرے بچے کی حفاظت اور برکت کا سبب بنا۔ نیت دل سے کرنا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب جانور کو قبلے کی طرف لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ اگر کسی کو ذبح کرنا نہ آتا ہو تو کسی جانکار کاسب سے کرائے۔ عقیقہ والے دن بچے کا نام رکھنا مستحب ہے۔ نام اچھا، اسلامی اور معنی دار ہونا چاہیے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ، عائشہ، یہ سب۔ بچے کا سر منڈانا اور بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کرنا سنت ہے۔ اب عقیقہ کا گوشت گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ عقیقہ کے وقت اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس بچے کو نیک بنا، اسے حفاظت میں رکھ، اسے دین کا خدمت گار بنا اور اس کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ دوستو، اسلامی علماء کا کہنا ہے کہ عقیقہ فرض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی عقیقہ نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، مطلب کہ پکی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے اپنایا، اس لیے اسے چھوڑ دینا انسان کو سنت کی برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ عقیقہ نہ کرنے سے بچہ اس خاص رحمت، حفاظت سے محروم رہ جاتا ہے جو سنت عمل سے ملتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اثر کا شکار ہوتا ہے، عقیقہ اس اثر کو کاٹتا ہے۔ اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو شیطان کا اثر باقی رہ سکتا ہے۔ گھر میں جو خوشحالی اور برکت عقیقے سے آتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام عقیقہ کرتے تھے، اگر وہ معمولی چیز ہوتی تو یہ اس پر اتنا زور نہ دیتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا بہت اہم سنت ہے، اسے ترک کرنا یعنی کہ چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے۔ پر جو غریب ہے، مزدور ہے، وہ لوگ کیا کرے؟ اگر کسی کے پاس مال یعنی کہ پیسہ نہ ہو تو عقیقہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام انسان کو اس کی طاقت سے باہر کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر جیسے ہی مالدار ہو جاؤ اسے عقیقہ کر لینا چاہیے۔ اگر 7ویں دن یا بچپن میں نہ ہو سکا تو بڑے ہونے پر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ کئی علماء کے نزدیک انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر بچپن میں نہ ہوا ہو تو عقیقہ کرنے سے اولاد کے لیے رحمت اور حفاظت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے نیک تعلیم اور اچھے اخلاق کا دروازہ کھلتا ہے۔ سوسائٹی میں خوشی اور محبت پھیلتی ہے۔ اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو وہ ان سب برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسی بیماریوں اور مشکلوں کا شکار ہیں کہ انہیں اولاد نہیں مل پاتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سالوں سال علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی، جبکہ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے۔ ایسے میں جب اللہ اولاد عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ عقیقہ اس شکرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج کا انسان اکثر خود غرض ہو گیا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے پر لوگ صرف گھر میں پارٹی کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں اور مظلوموں تک یہ خوشی نہیں پہنچتی۔ عقیقہ ایک ایسی سنت ہے
جو اس کمی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ عقیقہ کا گوشت غریبوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے پر کیک کٹنگ، برتھ ڈے پارٹی اور فضول رسمیں کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں عقیقہ جیسا پاک اور آسان طریقہ دیا ہے۔ جب ہم عقیقہ کریں گے تو ہماری نئی نسل کو اسلامی پہچان اور سنتوں کی اہمیت معلوم ہوگی۔ آج کل بہت سے بچے بغیر تعلیم، بغیر ادب، بغیر دین کے پلتے ہیں۔ والدین شروع سے ہی ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کی تربیت کی نیو نہیں رکھتے۔ عقیقہ کے موقع پر والدین جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور سنت اپناتے ہیں تو یہ اولاد کی تربیت کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، سکون نہیں، نصیب میں تنگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سنتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ عقیقہ ایک ایسی سنت ہے جو گھر میں رحمت اور برکت کا دروازہ کھولتی ہے۔ آج سوسائٹی میں امیر اور غریب کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عقیقہ کا گوشت جب غریبوں تک پہنچتا ہے تو ان کے چہرے پر بھی مسکان آتی ہے اور یہ اسلامی بھائی چارے اور محبت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ آج کے دور میں عقیقہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ شکر، برکت، تربیت اور محبت کا پیغام ہے۔ اگر ہم اس سنت کو زندہ رکھیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور سماج بھی سدھرے گا۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور میرے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔